شب قدر میں کس طرح سے ہم لوگوں کو عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور سے ہم لوگ جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یا کسی نے بتا دیا اس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہیں، اور جن طریقوں پہ عمل کرنے سے ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے حاصل ہوگا، ورنہ ہم انہی طریقوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نمازیں ہی پڑھ رہا ہوتا ہے پوری رات، کوئی الگ الگ طریقوں سے نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے دعا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو صحیح طریقہ شب قدر میں عبادت کرنے کا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، شب قدر ایک ایسی خاص رات ہے، اور یہ ایک رات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاش کرو، ان 5 میں سے کوئی ایک دن، ایک رات ہوگی جو شب قدر ہوگی۔ یعنی کون سی راتوں؟ 5 راتوں میں سے، یعنی یا ایک 21ویں شب، 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہوگی جو شب قدر ہوگی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ 5 راتیں جاگو۔ 5 راتیں جاگنے کا حکم آقا علیہ السلام نے بھی دیا ہے کہ ان میں 5 میں سے کوئی ایک جو ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بڑی بھلائی والی رات ہے، اور 1000 مہینوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے عبادت کرنے کا۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام اور فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اور سلامتی والی یہ رات ہے، سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ مغرب سے یہ فجر تک اس کی ٹائمنگ ہے۔ بعض لوگ تو جاگ ہی 12 بجے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اب سونے کا ٹائم آیا، اب ہم جاگیں گے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ مغرب بعد سے عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ دیکھو، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ آگ سے نجات کا ہے، آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کے مشہور الفاظ سنے ہوں گے، حدیث میں بھی آتے ہیں، دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ دعا آپ لوگ پڑھا کریں، اور اس رات اپنے الفاظ میں کہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا، یہ شب قدر کا خاص مقصد ہے۔ دوسری چیز، ہمیں نمازیں کون سی پڑھنا چاہیے؟ وہ نماز جو آقا علیہ السلام نے ہم کو سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سگے چچا حضرت عباس کو سکھائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا عباس، اگر آپ روزانہ 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 1 ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، 1 ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو 1 مہینے میں پڑھیں، 1 مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو 1 سال میں پڑھیں، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لیں۔ اور اس کی فضیلت بہت زیادہ حدیث پاک میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، جہنم سے دوری فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ایک اسپیشل ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ بہرحال اس پر ویڈیو پڑھ بھی چکی ہے، اگر آپ کہیں گے تو اور میں انشاءاللہ بنا دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس رات صلاۃ التسبیح پڑھیں، وہ نماز جو آقا علیہ السلام نے سکھائی۔ اچھا، دوسری جو نمازیں نوافل پڑھیں اس کو کوئی کاؤنٹ نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم نے 2 پڑھی 4 پڑھی، بس اللہ کے سامنے آ جائیں، نیت باندھیں اور سجدے میں پڑے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے ہم نے 4 پڑھ لی، ہم نے 8 پڑھی، ہم نے 12، یہ کچھ نہیں۔ آپ کو جتنی سمجھ میں آپ اتنی پڑھیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ اللہ کا ذکر کریں۔ الگ جو طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان طریقوں سے آپ باہر نکلیں، کہ وہ نماز اس طرح سے پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ تسبیح اس طرح سے پڑھ لو یہ ہو جائے گا۔ بھائی کچھ پڑھ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے جو بتلایا ہے بس وہ اخلاص کی نیت سے آپ لوگ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا سب کچھ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا ہماری ساری منتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن جب ہماری عبادتوں میں اخلاص ہوگا، ہماری عبادتوں میں دکھاوا نہیں ہوگا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا اور اللہ سے بخشش طلب کرنا، یہی شب قدر کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔
یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔